اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، میرے نبی کی فرمانبرداری اختیار کر لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام عبادات کے احکامات کے ساتھ ساتھ، معاملات کے احکام کے ساتھ ساتھ، اخلاق کے متعلق جو باتیں ہیں ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. کیونکہ جب ایک دین کا پرچار کیا جائے گا، تبلیغ کی جائے گی اور معاشرے میں اس کے مخالف عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے تو یہ یقینی سی بات ہے کہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مخالفت زبانی بھی ہوگی اور عملی بھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے تیار رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور دفاع کے لیے تیار رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب بھی دلائی. کیونکہ بعض حالات اس طرح کے بھی ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ مظلوم ہو گیا، مظلومیت کا شکار ہو گیا، کفار و مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک دوسرا طبقہ جو تھا وہ خوشحالی میں تھا. تو اللہ تعالیٰ خوشحال مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے مظلوم مسلمان بھائی بہن تمہیں پکارتے ہیں مدد کے لیے اور تم ان کی مدد نہیں کرتے. تو اس طرح کی آیات اور جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دلائی، دفاع کے بارے میں بھی حکم دیا اور جہاد کے بارے میں بھی حکم دیا. جہاد کے لیے سب سے پہلے بنیادی جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ جہاد کیا ہے، جہاد کیوں ضروری ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے بعض صورتوں کے اندر، اسی طرح سے جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے. جہاد کیا ہے؟ جہاد کہتے ہیں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، دنیا میں رائج کرنا، اللہ کے نام کو سب سے بلند رکھنا، اور اس کے لیے جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کوشش کو، اس جدوجہد کو جہاد کہتے ہیں. اور اعلاء کلمۃ الحق کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ اللہ نے جا بجا قرآن میں فرمایا کہ یہ جو زمین ہے اور جو آسمان ہے اور جو کچھ اس میں ہے یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اس کا جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان کیا. تو بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس جگہ کا مالک ہوتا ہے وہاں پر قانون اس کا ہی چلتا ہے اور اسی کا چلنا بھی چاہیے. اب اگر مالک کی رضا کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں تو مالک یہ کر سکتا ہے، مالک کے لیے چیز یہ جائز ہے کہ وہ اس کے خلاف اقدامات کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ہے، اس زمین پہ نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی چلنا چاہیے. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مطلب اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے. اور افتراء بھی کہا ہے کہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو ایسے مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا کسی مخلوق کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، جیسے کہ یہ عیسائیوں کے اندر بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، اور بت پرستی ہندوؤں کے اندر پائی جاتی ہے. دیگر مذاہب میں مختلف چیزیں ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو درجہ الوہیت دینا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ چونکہ دنیا زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو یہاں پر نظام اللہ کا چلنا چاہیے، اور جو اس نظام کے خلاف کرے گا اس کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاد ہر وقت فرض نہیں ہوتا. جہاد اس وقت فرض ہوگا جب آپ جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، صلاحیت رکھتے ہوں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو اسے زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہو تو کم از کم اس کو دل میں برا جانو. اور یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان میں طاقت نہ ہو جہاد کرنے کی، یعنی کہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے یا اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ وہ غیر مسلمین یا مشرکین کو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے
اللہ کے تابع کرے تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے زبان سے، اور دل میں ان کو برا جاننا ہے، جب تک کہ وہ اس لیول تک نہ آ جائے کہ وہ ان کے ساتھ عملی طور پر جہاد کر سکے، ان کو زبردستی دین اسلام کے زیر نگوں لا سکے، ماتحت لا سکے، اس وقت تک۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے کچھ جنگیں دفاعی حیثیت میں لڑیں، جیسے غزوہ بدر ہو گئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ خندق ہو گئی، لیکن وہ غزوہ خندق کے بعد جتنی جنگیں آگے والی ہیں وہ سب آپ نے اقدامی حیثیت میں لڑیں، یعنی کہ خود آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ تو مختلف صورتیں ہیں، کبھی تو جہاد فرض ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، اور کبھی جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے، جس طرح نماز جنازہ ہوتی ہے، کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر بندے پر فرض نہیں ہے کہ اس کی نماز پڑھے، اگر اس محلے میں سے کچھ لوگ اس کی نماز پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اعتکاف ہر مسلمان پر یعنی کہ سنت نہیں ہے، بلکہ اگر محلے میں سے چند مسلمان مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں تو سارا محلہ جو ہے وہ اس کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو حکومت، اولی الامر، قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار آئے گا، اولی الامر، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومتی عہدے عطا فرمائے ہیں، جن کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ جس کو منتخب کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، ادارے بناتے ہیں کہ یہ لوگ سیکیورٹی کریں گے، یہ لوگ دفاع کریں گے، ان کے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے، فرض عین ہوتا ہے، باقی لوگوں پر فرض کفایہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسی صورتحال آ جائے دین کے اوپر یا ملک کے اوپر کہ جب فوج کافی نہ پڑ رہی ہو تو پھر مسلمان بھی آگے بڑھ کر کے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، یہ مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ تو بہرحال جو آیات ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو دفاعی لحاظ سے مضبوط رہنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔